اگست کا مہینہ جب بھی تاریخ کے دریچوں سے دستک دیتا ہے تو برصغیر کے طول و عرض میں آزادی کی وہ ولولہ انگیز اور روح پرور ہوائیں چلنے لگتی ہیں جن میں لاکھوں مسلمانوں کی بے مثال جد و جہد، قربانیوں اور نظریاتی استقامت کی مہک رچی ہوئی ہے۔ یہ آزادی محض زمین کے ایک ٹکڑے کے حصول کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تہذیب، ایک نظریے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات کے تحفظ کی وہ عظیم و شان جنگ تھی جس نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کی اس تاریخی جدوجہد میں جہاں سیاسی رہنماؤں نے میدان سیاست میں برطانوی سامراج اور ہندو اکثریت کا مقابلہ کیا، وہیں اس تحریک کی اصل نظریاتی اور ایمانی بنیادیں محراب و منبر نے فراہم کی۔ یہ وہ دور تھا جب مسجدوں کے حجروں اور خانقاہوں کے گوشوں سے نکل کر علماء حق نے سیاسی میدان میں قدم رکھا اور مسلمانوں کے بکھرے ہوئے ہجوم کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار میں بدل کر رکھ دیا۔ علماء کرام نے برصغیر کے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ پاکستان کا مطالبہ محض ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک ایسی ریاست کے قیام کا خواب ہے جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جا سکے گی۔ منبر و محراب سے گونجنے والی اس گرجدار صدا نے مسلمانوں کے دلوں میں وہ جذبہ حب الوطنی اور ایمانی حرارت بیدار کی جس سے تحریک پاکستان ایک بے قابو سیل رواں بن گئی اور اس کے سامنے کوئی باطل قوت بھی نہیں ٹھہر سکی۔ اس عظیم الشان جدوجہد میں علماء کرام کا کردار اس قدر فیصلہ کن رہا کہ اگر ان کی فکری، اخلاقی اور عملی حمایت شامل نہ ہوتی تو شاید قیام پاکستان کی منزل کا حصول اس قدر جلد یا پھر شاید ممکن ہی نہ ہوتا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کو جب بھی نظریاتی محاذ پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، علماء حق ایک مضبوط چٹان کی طرح ان کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئے اور نابغہ روزگار شخصیات نے اپنی تقریروں، تحریروں اور فتاوی کے ذریعے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کیا اور قیام پاکستان کی راہ ہموار کی۔ تیری عظمت، تیری آبرو کے لیے اپنا تن من سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم تیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد عبدالودود اور آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم تحریک پاکستان میں شاندار اور نمایاں کردار ادا کرنے والے علماء کرام کے بارے میں کچھ دلچسپ اور ایمان افروز حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تحریک پاکستان کی نظریاتی بنیادوں اور مسلم لیگ کی سیاسی جدوجہد کو جس شخصیت نے سب سے پہلے ایک واضح دینی اور اخلاقی جواز فراہم کیا وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ذات گرامی تھی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ، محدث اور مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی گہری سیاسی بصیرت کے حامل بھی تھے۔ جب برصغیر کے حالات انتہائی کشیدہ تھے اور بہت سارے علماء کرام انڈین نیشنل کانگریس کے زیر اثر متحدہ قومیت کے نظریے کی حمایت کر رہے تھے، اس وقت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی دور اندیشی سے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا کہ ہندو اکثریت کے غلبے میں مسلمانوں کا دینی اور تہذیبی تشخص محفوظ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کانگریسی ذہنیت کے تاریک پہلوؤں کو بے نقاب کیا اور دو قومی نظریے کی بنیادوں کو اپنے فتاوی کے ذریعے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ مولانا عبدالماجد دریابادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سن 1928 میں ہم ایک بار مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ جی یوں چاہتا ہے کہ ایک خطہ پر خالص اسلامی حکومت ہو، سارے قوانین و تعزیرات وغیرہ کا اجرا احکام شریعت کے مطابق ہو، بیت المال کا نظام قائم ہو، نظام زکوٰۃ رائج ہو، شرعی عدالتیں قائم ہوں۔ مسلمانوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، دوسری قوموں کے ساتھ مل کر یہ نتائج کہاں حاصل ہو سکتے ہیں۔ گویا ایک الگ ریاست کے اولین مصور بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہی تھے۔ اور میرے دادا صاحب مصطفیٰ شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات بہت فرماتے تھے کہ قیام پاکستان کا جو اصل نظریہ مشہور تو ہے کہ علامہ اقبال نے پیش کیا، لیکن وہ فرماتے تھے کہ اس سے بھی پہلے حضرت علامہ اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہو جہاں رہ کر مسلمان اپنے اسلام کے مطابق زندگی بھی گزاریں اور پورا نظام اور پورا ملک کی خد و خال وہ اسلام کے مطابق ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور میرے دادا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت تھے، تو یہ جملہ میں بہت سنتا تھا اپنے والد صاحب سے، اپنے چچا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے بھی، کہ اس کا پہلا تصور یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کا پیش کیا۔ یہ تصور 1928 کی بات ہے کہ 1928 میں آپ نے اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ نے
1930 کے الہ آباد کے جلسے میں تصور پاکستان پیش کیا تھا، تو حضرت تھانوی کا تصور پاکستان اس سے پہلے کا ہے۔ ان کی سیاسی بصیرت اور مستقبل شناسی کا اندازہ اس تاریخی واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب قیام پاکستان سے بہت پہلے انہوں نے مولانا شبیر علی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک انتباہی مگر امید افزا پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے، اور جو سلطنت ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی جن کو آج سب فاسق و فاجر کہتے ہیں۔ لہٰذا علماء کرام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر مسلم لیگ کی قیادت کی دینی اور فکری رہنمائی کریں تاکہ یہ لوگ دیندار بن جائیں اور آنے والی ریاست کی بنیادیں بھی اسلامی ہوں۔ یہ ایک ایسا انقلابی نظریہ تھا جس نے تحریک پاکستان کی سمت کا تعین کر دیا۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے کھل کر دو قومی نظریے کی حمایت کی اور وائسرائے ہند کے نام ایک تار میں واضح طور پر اعلان کیا کہ طول و عرض ہندوستان میں ان کے لاکھوں مریدین مسلم لیگ کے ساتھ ہیں۔ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح وہی اسلامیان ہند کے واحد لیڈر ہیں۔ ان کی فکری اور نظریاتی رہنمائی کی بدولت مسلم لیگ کو وہ اخلاقی اور عوامی طاقت میسر آئی جس نے اس کی جڑیں بر صغیر کے طول و عرض میں مضبوط کر دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ خود بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم و فضل کے بے حد معترف تھے، اور انہوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسا عالم دین ہے کہ اگر اس کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پورے ہندوستان کے باقی علماء کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی انہی ہدایات اور دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ ان کے خلفاء اور شاگردوں نے تحریک پاکستان میں قائدانہ کردار ادا کیا اور مسلم لیگ کی بھرپور اخلاقی اور سیاسی حمایت کر کے تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح آپ کے شاگردوں سے جہتی کام لیا اور پاکستان بنانے میں اور پاکستان کے قانون کو اسلامائز کرنے میں اور ایک اسلامی آئین مرتب کرنے میں آپ کے شاگردوں اور آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بعد تحریک آزادی کے اس نظریاتی محاذ کو جس شخصیت نے سب سے زیادہ جرت، دلیری اور استقامت کے ساتھ سنبھالا وہ تھے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب ہندوستان کے طول و عرض میں بعض علماء کرام نے کانگریس کی حمایت کرتے ہوئے مسلم لیگ اور دو قومی نظریے کی مخالفت شروع کی اور متحدہ قومیت کا پرچار کرنے لگے تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے میدان عمل میں اتر کے اس کے مقابلے میں نظریہ پاکستان کی خوب ترویج کی۔ انہوں نے 1945 میں کانگریس کی حامی علماء کی تنظیم سے الگ جمعیت علماء اسلام کے نام سے ایک مضبوط تنظیم کی بنیاد بھی رکھی، جس کا واحد مقصد تحریک پاکستان کے لیے مسلمانوں کو منظم کرنا اور مسلم لیگ کی غیر مشروط حمایت کرنا تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ دو قومی نظریے کے بہت بڑے داعی تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان کا سب سے شاندار، تاریخی اور فیصلہ کن کردار صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کے تاریخی ریفرینڈم میں سامنے آیا۔ کانگریس اور اس کے حامیوں کا خیال تھا کہ صوبہ سرحد کے پشتون مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قائد اعظم کی خصوصی ہدایات پر قبائلی اور سرحدی علاقوں کے طوفانی دورے کیے۔ ان کی ولولہ انگیز تقریروں، قرآنی دلائل اور منطقی گفتگو نے پشتونوں کے دلوں کو مو لیا اور انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام میں دین اور سیاست جدا نہیں ہو سکتے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صوبہ سرحد کا ریفرینڈم جیتنے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا کردار بنیادی اور فیصلہ کن تھا۔ جب صوبہ سرحد کے بارے میں اس بات کا فیصلہ کرنے کا وقت آیا کہ اس کی عوام سے براہ راست مشورہ لیا جائے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہم اور ان کے رفقاء نے دن رات وہاں جلسے کیے اور عوام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں، اور ان کی زبردست کوششوں اور کاوشوں سے یہ صوبہ سرحد براہ راست علماء کی محنتوں سے پاکستان کا حصہ بنا۔ ان کی اسی لازوال جدوجہد، بے لوث قربانی اور قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کی گہری وابستگی کے اعتراف میں جب 14 اگست سن 1947 کو کلمہ طیبہ کے نام پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست معرض وجود میں آئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تاریخی اور منفرد اعزاز علامہ شبیر احمد عثمانی کو بخشا کہ وہ ریاست کے دارالحکومت کراچی میں پاکستان کا پہلا سبز ہلالی پرچم اپنے دستے مبارک سے لہرائیں گے۔ یہ محض ایک پرچم کشائی کی رسم نہیں تھی، بلکہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ پاکستان کی بنیادوں میں علماء حق کا خون اور پسینہ شامل ہے۔ وفات کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ بھی اگر کسی نے پڑھائی تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہی نے پڑھائی۔
مغربی پاکستان میں جس طرح علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے میدان مارا، عین اسی طرح مشرقی محاذ پر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی کوششیں اور محنت تحریک پاکستان کا ایک سنہرا اور ناقابل فراموش باب ہے۔ جب تحریک پاکستان شروع ہوئی اور یہ اس میں شامل ہوئے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، پورے ملک کے ایک ایک شہر میں پہنچے، طوفانی دورے کیے، آسان نہیں تھا، یعنی ادھر ہندوستان، پھر پاکستان کے پھر سارے علاقے، اور تحریک پاکستان کے اندر ایسے کھپے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر پاکستان بنانے کی سعادت بھی ان کی حیات میں عطا فرمائی۔ مغربی پاکستان کے اندر یعنی ہمارے کراچی کے اندر جھنڈا لہرانے والے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے 14 اگست پہ، اور مشرقی پاکستان کے اندر علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان حضرات کی ایسی خدمات ہیں، یہ ان کے لیے ایسا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ان کے انوارات، ان کے برکات ان کو تا قیامت ان کے لیے چلتے ہی رہیں گے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بھانجے اور ایک جید عالم دین تھے، انہوں نے تحریک پاکستان میں انتہائی متحرک اور کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کا سب سے نمایاں اور تاریخ ساز کارنامہ ضلع سلہٹ کا ریفرینڈم تھا۔ سلہٹ ایک انتہائی حساس اور پیچیدہ علاقہ تھا جہاں ہندو کانگریس نے اپنی پوری سیاسی اور مالی طاقت جھونک دی تھی تاکہ اس علاقے کو پاکستان میں شامل ہونے سے روکا جا سکے۔ کانگریس کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے سلہٹ پر قبضہ جما لے گی۔ ایسے نازک وقت میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے وہاں کے مسلمانوں کو بیدار کیا اور اپنی دن رات کی محنت، مدلل اور جذباتی تقریروں اور عوامی رابطوں کے ذریعے ان میں یہ شعور اجاگر کیا کہ اگر ان کی بقا اور مذہبی تشخص کا تحفظ اگر کہیں ہے تو وہ صرف اور صرف ایک آزاد اسلامی ریاست یعنی پاکستان میں مضمر ہے۔ ان کی اس فیصلہ کن محنت اور انتھک کردار کی بدولت سلہٹ کے مسلمانوں نے تمام تر دباؤ اور سازشوں کے باوجود بھاری اکثریت سے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اور یوں پاکستان کی مشرقی سرحدیں بھی محفوظ ہوئیں۔ اس تاریخی کامیابی اور تحریک آزادی میں ان کے بے مثال کردار کے اعتراف میں قیام پاکستان کے وقت 14 اگست سن 1947 کو مشرقی پاکستان کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پاکستان کا پہلا پرچم لہرانے کا عظیم تاریخی اعزاز اگر کسی کو حاصل ہوا تو وہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ہی تھے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں دو جید علماء کرام کے ہاتھوں پرچم لہرایا جانا اس حقیقت کا غماز تھا کہ یہ ملک جغرافیائی بنیادوں پر نہیں بلکہ خالص نظریاتی اور اسلامی بنیادوں پر حاصل کیا گیا ہے۔ آج کی نئی نسل کے بعض لوگ اس ابہام کا شکار ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا مقصود تھا۔ یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں کہ پاکستان صرف اور صرف اسلام کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کے وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ اس نعرے کا صرف اور صرف یہی مطلب ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جس میں لا الہ الا اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ اور دوسری دلیل اس بات کی کہ یہ ملک صرف اور صرف اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، ہمارا ایک قرارداد مقاصد کا ڈاکومنٹ ہے، اور یہ پاکستان کے ہر آئین کا ایسا حصہ رہا ہے کہ آج تک اس کو کسی آئین سے جدا نہیں کیا گیا۔ اور اس کا پہلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ سوورنٹی ٹو دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی الون، کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور اسی میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ اسلام ول بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان، کہ اسلام پاکستان کا مذہبی اور ریاستی مذہب ہوگا۔ لہٰذا جب قرارداد مقاصد ڈاکومنٹری طور پر اور نعرہ لگاتے وقت اور پاکستان کے بنتے وقت جب یہ سب سے مقبول نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لگایا گیا، تو اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کے بنانے کا مقصد کیا تھا۔ وہ صرف اور صرف یہی تھا کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام۔ تحریک پاکستان کے نظریاتی محاذ پر جن علماء کرام نے اپنے قلم، علم اور فتاوی کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی ذہن سازی کی اور انہیں یکجا کیا، ان میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا نام انتہائی درخشاں اور نمایاں ہے۔ انہوں نے اپنے مربی اور شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ایما پر تحریک پاکستان میں زبردست حصہ لیا اور ہر قسم کی مخالفت کے باوجود کھلم کھلا مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا۔ جب ہندوستان کی عمومی فضا کا رخ کانگریس کی حمایت کی جانب تھا اور مسلم لیگ کی حیثیت ایک نو آموز کی سی تھی، اس وقت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے پوری جرت اور علمی دلائل کے ساتھ مطالبہ پاکستان کو مدلل فتاوی کی صورت میں پیش کر کے تحریک پاکستان میں فیصلہ کن اور مؤثر ترین کردار ادا کیا۔ ان کا فتویٰ اس قدر طاقتور، جامع اور بر وقت تھا کہ اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کے ذہنوں سے تمام شکوک و شبہات کو مٹا دیا اور مسلم لیگ کے موقف کو شرعی طور پر
مضبوط کر دیا۔ ایک تاریخی موقع پر جب نواب زادہ لیاقت علی خان کو انتخابات میں سخت مزاحمت کا سامنا تھا اور کانگریسی حلقے پوری طاقت سے ان کے خلاف سرگرم تھے، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی ایک پر اثر رائے نے ہوا کا رخ بدل دیا اور لیاقت علی خان تاریخی کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ لیاقت علی خان رحمہ اللہ نے خود کھلے الفاظ میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی یہ کامیابی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی علمی تائید کی بدولت ہی ممکن ہو سکی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی ہجرت کا قصہ بھی بہت ہی جذباتی اور دلوں کو موم کر دینے والا ہے۔ میں ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں۔ میں نے ان کی کتاب پڑھی، دادا رحمۃ اللہ علیہ کی نقوش و تاثرات، ہے تو اتنی چھوٹی سی کتاب، چند صفحے ہیں، لیکن اتنی اثر انگیز کتاب ہے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ اس کے اندر لکھا، اور میں واقعہ یہ والد صاحب سے بھی بہت سنتا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ ذرا دارالعلوم دیکھ رہے ہیں، ان کا ایک ایک چیز پر ان کی محنت ہے، ایک ایک انچ پر ان کی محنت ہے، اور وہ ان کا ایک تعمیری ذوق دادا سے آیا۔ باغات کا ان کو بہت شوق تھا، وہ ذوق بھی میرے دادا سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آیا۔ تو ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شوق سے مکان بنایا تھا، اپنا ذاتی گھر تھا۔ پہلے وہ اتنا زیادہ ضرورت کے مطابق نہیں تھا، تو بڑی تعمیر کر کے اس کو بڑے شوق سے گھر کو بنایا، اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اس کے اندر رکھیں۔ اور ان کے پاس ایک آم کا ایک باغ تھا جو غالباً ہمارے پردادا رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو ملا تھا، وہ انہوں نے لگایا تھا۔ ان کو باغبانی کا بہت شوق تھا، تو پہلی مرتبہ وہ پہلا سال گھر کا تھا اور پہلا سال وہ باغ کا تھا، آم کے باغ کا، جس کے اندر پہلی مرتبہ پھل آ رہا تھا۔ تو یوں کہیں کہ زندگی بھر کا شوق کا ایک نمونہ ان کے سامنے تھا۔ جس سال یہ گھر میں منتقل ہوئے، اپنے ذاتی گھر جو بنایا تھا اور آم کا وہ جو باغ ان کو ملا تھا اور اس میں پھل آیا تھا، اسی سال ہجرت کرنی پڑی پاکستان کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان کی جمع بھر کی پونجی اس پر ایک باغ میں اور گھر پہ لگی ہوئی، اور کوئی بہت زیادہ مالدار تو تھے نہیں، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، اس کی تنخواہ تھی، اور کچھ چھوٹی موٹی سی تجارت اپنی کتابوں کی کرتے۔ حضرت نے لکھا کہ میں نے جب گھر سے قدم باہر نکالا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے گھر اور باغ نکال دی، اور پھر پاکستان سب کچھ اسی طرح چھوڑ کر میں نے وہ اپنے دادا رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی دیکھا۔ میں والد صاحب کے ساتھ 1986 میں میرا دیوبند جانا ہوا، والد صاحب خاص طور پہ ہمیں لے کر گئے تھے سب کو، گھر والوں کو، وہ گھر بھی میں نے دیکھا۔ تو والد صاحب یہ واقعہ میں بہت سنا تھا۔ اب یہ کتنی بڑی قربانی، یہ کہنا آسان ہوتا ہے، اور پھر اس طریقے سے تشریف لائے پاکستان کہ جتنی ہمارے 2 پھوپھیوں کی شادی دیوبند میں ہو گئی تھی، اور میرے سب سے بڑے تایا حضرت ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود اشرف صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، ان کی شادی وہاں ہو گئی تھی دیوبند میں۔ میری پردادی رحمہ اللہ وہ بھی وہیں رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ہجرت کے وقت میں ساتھ نہیں آ سکتی تھی، مشکل سفر تھا۔ تو اس طریقے سے روانہ ہوئے کہ اپنے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہماری دادی مرحومہ، اور جتنی غیر شادی شدہ اولاد تھی وہ سب چھوٹے تھے، جو ان کے کام نہیں آ سکتے تھے، یعنی ہاتھ نہیں بٹا سکتے، ان کو لے کر اس طریقے سے آئے۔ آدھی فیملی وہاں رہ گئی، جس میں والدہ بھی اور 3 شادی شدہ اولاد بھی وہاں رہے۔ اس حال میں وہاں سے وہ روانہ ہوئے۔ پاکستان آنے کے بعد بھی بڑا، جو ہم والد صاحب نے کتاب لکھی ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، حیات مفتی اعظم کے نام سے، اس میں جو والد صاحب نے حالات لکھے وہ بڑی مشکلات کے، قسم پرسی کے حالات تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے شریعت کے نفاذ اور اسلامی دستور کی تشکیل کے لیے انتھک جدوجہد جاری رکھی۔ علماء دیوبند اور مختلف مکاتب فکر کے اکابرین کے ساتھ ساتھ بر صغیر کے مشائخ اعظام اور خانقاہوں کے سجادہ نشینوں نے بھی تحریک پاکستان کو ایک عوامی اور روحانی تحریک بنانے میں بے مثال کردار ادا کیا۔ ان میں پیر آف مانکی شریف سید امین الحسنات رحمہ اللہ کا ذکر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پیر آف مانکی شریف صوبہ سرحد اور قبائلی علاقوں میں لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا تھے، اور غیور پختونوں پر ان کا بے پناہ اثر و رسوخ تھا۔ جب خان عبدالغفار خان کی قیادت میں خدائی خدمتگار تحریک کانگریس کی حلیف بن کر صوبہ سرحد میں پاکستان کے قیام کی شدید مخالفت کر رہی تھی، تو پیر آف مانکی شریف نے قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہوئے میدان سیاست میں قدم رکھا۔ ان کی خصوصی دعوت پر ہی قائد اعظم محمد علی جناح نے صوبہ سرحد کا تاریخی دورہ کیا تھا، اور مانکی شریف میں ان کے ہاں کئی روز قیام بھی کیا۔ پیر آف مانکی شریف نے قائد اعظم سے طویل خط و کتابت کی اور اس بات کا پختہ وعدہ لیا کہ نئی ابھرنے والی اسلامی ریاست میں شریعت مطہرہ کا نفاذ کیا جائے گا، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے انہیں مکمل یقین دہانی کرائی۔ پیر آف مانکی شریف کی علمی آراء، پرجوش خطابات اور انتھک دوروں نے مخالفین کے راستے
بند کر دیے۔ ان کی بے مثال جدوجہد اور عوام سے براہ راست روحانی اور سیاسی رابطے کی بدولت ہی صوبہ سرحد کا تاریخی ریفرینڈم مسلم لیگ کے حق میں کامیاب ہوا اور یہ صوبہ پاکستان کا اٹوٹ انگ بنا۔ تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ اگر پیر آف مانکی شریف تحریک پاکستان میں شامل ہو کر قبائل کو منظم نہ کرتے تو صوبہ خیبر پختونخوا کا پاکستان میں شامل ہونا کم از کم اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہوتا۔ خانقاہوں سے اٹھنے والی اس تحریک کو پنجاب میں بھی ایک عظیم روحانی پیشوا نے نئی جلا بخشی۔ اس سلسلے میں امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری رحمہ اللہ کا کردار آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ بے شمار مریدین کے روحانی پیشوا تھے اور انہوں نے اپنی ضعیف العمری اور علالت کے باوجود بر صغیر کے طول و عرض میں مسلم لیگ کا پرچم نہایت شان سے بلند کیا۔ 1940 میں جب لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو امیر ملت نے ایک تاریخی اور تہلکہ خیز اعلان کیا کہ جو شخص اس قرارداد کی مخالفت کرے گا یا پاکستان بننے میں رکاوٹ بنے گا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ 1944 کے انتخابات میں انہوں نے اپنے لاکھوں مریدوں کو ایک سخت حکم نامہ جاری کیا کہ جو شخص مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ ان کی مریدی سے خارج تصور ہوگا۔ ان کی اسی غیر مشروط تائید کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے ایک بار فرط جذبات سے تحریر کیا تھا کہ پیر صاحب کے خطوط اور دعاؤں سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی سے کامیاب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ پیر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ نے ہندوستان کی دیگر سینکڑوں خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کو بھی خطوط لکھے اور انہیں میدان عمل میں نکلنے کی تلقین کی، جس سے تحریک پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر روحانی اور عوامی قوت میسر آئی۔ آپ کی یہی تائید تھی جس کے سبب قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے پیر صاحب کو خط لکھ کر خوشخبری کے ساتھ ساتھ اظہار تشکر بھی کیا اور جواباً پیر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ نے قائد کو دعاؤں سے نوازا۔ علماء دیوبند اور مشائخ کے اس قافلے میں بریلوی علماء کا کردار بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ تاریخ کا حصہ بنا۔ اس پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان کو منظم کرنے اور کروڑوں عوام تک دو قومی نظریے کا پیغام پہنچانے میں صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کا کردار انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ ایک عظیم مفسر، بے مثال محدث، قادر الکلام خطیب اور اعلیٰ درجے کے منتظم تھے۔ جب بر صغیر کے حالات نازک ترین دور میں داخل ہو رہے تھے اور مسلمانوں کو ایک متفق لاہ عمل کی ضرورت تھی، اس وقت مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے انتھک اور بے مثال جدوجہد کی۔ ان کا سب سے عظیم اور تاریخ ساز کارنامہ اپریل 1945 میں بنارس کے مقام پر آل انڈیا سنی کانفرنس کا بے مثال انعقاد تھا۔ اس تاریخی کانفرنس میں ہندوستان بھر سے ہزاروں علماء کرام اور مشائخ اعظام شریک ہوئے اور صدر الافاضل کی کاوشوں سے اس کانفرنس میں مسلم لیگ اور مطالبہ پاکستان کی زبردست اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا گیا۔ اس کانفرنس نے ہندو اکثریت، کانگریسی رہنماؤں اور برطانوی راج پر یہ واضح کر دیا کہ بر صغیر کا مسلمان تمام مسالے کو گروہوں سے بالا تر ہو کر پوری طرح دو قومی نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے اور وہ کسی بھی صورت متحدہ ہندوستان میں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کانفرنس کے بعد مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے اپنے شاگردوں اور رفقا کی ذمہ داریاں لگائیں کہ وہ بر صغیر کے کونے کونے میں جا کر مسلم لیگ کا پیغام پہنچائیں، جس کے نتیجے میں تحریک پاکستان ایک ناقابل شکست عوامی لہر میں تبدیل ہو گئی۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ جس شخصیت نے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنی شعلہ بیانی سے گرما دیا وہ مجاہد ملت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے بنارس کی تاریخی آل انڈیا سنی کانفرنس میں ایک ولولہ انگیز اور لگ بھگ 2 گھنٹے کی طویل تقریر کر کے ہزاروں علماء کو قیام پاکستان کی عملی تائید کے لیے منظم کیا۔ مولانا بدایونی رحمہ اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے دست راست کے طور پر پورے ہندوستان کے دورے کی اور مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ خاص طور پر جب صوبہ سرحد میں ریفرینڈم کا کڑا مرحلہ آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے خصوصی ایما پر انہوں نے وہاں جا کر عوام کو نظریہ پاکستان سے روشناس کرایا اور پختونوں کو مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دینے پر پوری طرح آمادہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1946 کی کوئٹہ کانفرنس ہو، سلہٹ کا محاذ ہو یا ہندوستان کے دیگر علاقے، مولانا عبدالحامد رحمہ اللہ نے اپنی پوری زندگی قومی خدمت کے لیے وقف کر چھوڑی تھی اور آزادی کے پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے ہراول دستے کا شاندار کردار ادا کیا۔ اس سلسلے کا ایک اور معتبر نام لکھنؤ کے مشہور اور موقر علمی اور روحانی خانوادے فرنگی محل کے چشم چراغ مولانا جمال میاں فرنگی محلی رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں اپنی تمام تر توانائیاں اور وسائل صرف کر دیے۔ ان کا شمار ان مخلص رہنماؤں میں ہوتا تھا جنہوں نے قرارداد لاہور اور قرارداد پاکستان سے بھی پہلے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاسوں میں شرکت کی اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی قیادت پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا۔
مولانا جمال میاں فرنگی محلی رحمہ اللہ نے خاص طور پر نوجوانوں اور طلبہ کے ذہنوں کو روشن کرنے اور ان کے تند و تیز سوالات کے انتہائی تحمل اور متانت سے جواب دینے میں جو کردار ادا کیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی مالی معاونت کے ساتھ ساتھ مشرقی محاذ پر بھی زبردست کام کیا۔ ڈھاکہ میں قیام کے دوران انہوں نے مدرسوں کی بھرپور سرپرستی کی اور مسلم لیگ کا پیغام گھر گھر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کی پرسکون اور مدلل گفتگو مسلم نوجوانوں کے لیے ایک مقناطیس کا درجہ رکھتی تھی۔ تحریک آزادی کی تاریخ میں ایک نام جو اپنی جرت، بے باکی، حق گوئی اور آزادی کی بے لوث جذبے کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہ مولانا حسرت موہانی رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ ایک ہماگیر اور سحرانگیز شخصیت کے مالک تھے، ایک بلند پایہ شاعر، درویش، صرف سیاستدان اور حریت پسند رہنما جنہوں نے سب سے پہلے بر صغیر کے لیے آزادی کامل یعنی مکمل اور غیر مشروط آزادی کا نعرہ بلند کر کے انگریز حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کیا تھا۔ مولانا حسرت موہانی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ برطانوی سامراج کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے اور کال کوٹریوں میں چکی پیستے ہوئے گزارا، لیکن ان کے پائے استقامت میں کبھی بھی ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ مسلم لیگ کی نشاط ثانیہ کے بعد مولانا حسرت موہانی رحمہ اللہ اس میں شامل ہوئے۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے انتہائی قریبی اور بے باک ساتھیوں میں سے ایک تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کا دستور خالصتاً قرآن و سنت کے تابع ہونا چاہیے۔ جب ہندوستان کی مجلس دستور ساز کا قیام عمل میں آیا اور برصغیر کی تقسیم کے معاملات زیر بحث آئے تو مولانا حسرت موہانی رحمہ اللہ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اتنی بے خوفی سے آواز بلند کی کہ کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی۔ ان کا پختہ ایمان تھا کہ پاکستان کا آئین وہ نہیں ہوگا جو انگریزوں نے بنایا ہے، بلکہ یہ ریاست لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے اور اس کا آئین 1300 سال پہلے قرآن کی صورت میں آ چکا ہے۔ ناظرین محترم، تحریک پاکستان کو عوامی سطح پر متعارف کروانے، عوام کے دلوں میں بیداری پیدا کرنے اور انگریز و ہندو سامراج کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانے میں صحافت کا کردار کلیدی رہا ہے، اور اس محاذ کے بے تاج بادشاہ تھے مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ۔ انہیں تاریخ بجا طور پر بابائے اردو صحافت کے نام سے یاد کرتی۔ مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے اپنے مشہور زمانہ روزنامہ زمیندار کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں میں جو بے پناہ سیاسی شعور اور نظریاتی بیداری پیدا کی، اس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ وہ ایک انتہائی بے باک صحافی، شعلہ بیاں مقرر اور عظیم انقلابی شاعر تھے، جنہوں نے برطانوی راج اور ہندو سامراج کے خلاف اپنے قلم کو ایک کاٹ دار تلوار کی طرح استعمال کیا۔ مسلم لیگ کی حمایت اور تحریک پاکستان کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے میں اخبار ذمہ دار کا کردار ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے شدی اور سنگٹھن جیسی مسلم کش تحریکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی انقلابی شاعری اور مضامین کے ذریعے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے رکھے۔ انگریز حکومت نے حق گوئی کی پاداش میں کئی بار ان کے اخبار پر پابندیاں عائد کیں، ضمانتیں ضبط کیں اور انہیں بار بار قید خانوں میں ڈالا، مگر ان کا عزم جواں اور ارادہ کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ ان کی صحافتی، ادبی اور سیاسی خدمات کی بدولت ہی تحریک پاکستان کو عظیم عوامی تائید حاصل ہوئی، جس نے قرارداد پاکستان کو ایک شاندار حقیقت میں بدل دیا تھا۔ مغربی ہندوستان میں اگر صحافت کے محاذ پر مولانا ظفر علی خان سرگرم عمل تھے تو مشرقی بنگال میں صحافت اور فکری بیداری کا یہ عظیم محاذ مولانا محمد اکرم خان رحمہ اللہ نے سنبھال رکھا تھا۔ آپ ایک جید عالم دین، سیاستدان اور انتہائی با اثر صحافی تھے۔ ایک ایسے وقت میں جب کانگریس اور ہندو پریس مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا تھا، مولانا اکرم خان رحمہ اللہ نے ڈھاکہ سے بنگلہ زبان کا پہلا روزنامہ آزاد جاری۔ تقسیم سے قبل جب مسلمانوں کے پاس ذرائع ابلاغ نہ ہونے کے برابر تھے تو یہ اخبار آزاد ہی تھا، جو مشرقی بنگال کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ کی آواز اور خبروں کا واحد، معتبر اور مستند ذریعہ بن کر ابھرا۔ انہوں نے اپنے اخبار اور قلم کے زور سے بنگالی مسلمانوں کو ہندو استحصال کے خلاف بیدار کیا، انہیں مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع کر کے نظریہ پاکستان کا حامی بنا دیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی انہیں ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے عزم میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ ناظرین محترم، علماء دیوبند، مشائخ اعظام اور بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ ساتھ اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء نے بھی اس نظریاتی جنگ میں ہراول دستے کا شاندار کردار ادا کیا۔ اس ضمن میں مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے درج ہے۔ آپ جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کے صدر تھے اور قیام پاکستان کی جدوجہد میں مسلم لیگ کا ہراول دستہ بھی۔ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ نے کانگریس کے قوم پرستانہ نظریات کی ڈٹ کر تردید کی اور اپنے زوردار خطابات کے ذریعے مسلمانوں کو نظریہ پاکستان کی حقیقت سمجھائی۔ انہوں نے پنجاب کے طول و عرض، بالخصوص لاہور اور قصور کے علاقوں کے بھرپور دورے کیے اور مسلم لیگ کا پیغام کریا کریا پہنچایا، جس سے تحریک پاکستان کو ایک زبردست عوامی طاقت ملی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی آپ نے دستور ساز اسمبلی کے تعلیمات اسلامیہ بورڈ کے
ایک انتہائی اہم رکن کی حیثیت سے پاکستان میں اسلامی دستور کی تشکیل میں قائدانہ اور تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ اسی دور میں دیگر اکابرین بھی پاکستان کے اندر شریعت اور اسلامی دستور کے نفاذ کی جدوجہد کر رہے تھے، جن میں ایک نام بر صغیر کے نامور مورخ، عظیم سیرت نگار اور بلند پایہ عالم دین علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا تھا۔ آپ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تحریک آزادی میں اپنی قلمی، علمی اور سیاسی فراست کے ذریعے نمایاں ترین خدمات انجام دی۔ وہ ابتدا میں تحریک خلافت کے سرگرم رہنما رہے اور بعد ازاں جب مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ درپیش آیا تو انہوں نے دو قومی نظریے کی زبردست فکری حمایت کی اور اپنے قلم کے ذریعے مسلمانوں کے تابناک ماضی کو حال کے ساتھ جوڑ دیا۔ ان کے رسوخ، تبحر علمی اور مرتبے کا یہ عالم تھا کہ قیام پاکستان کے بعد جب اس نوزائیدہ اسلامی ریاست کے لیے ایک متفقہ اسلامی دستور مرتب کرنے کا کٹھن مرحلہ آیا تو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کی تعلیمات اسلامیہ بورڈ کی صدارت کا قرعہ بلا شرکت غیر علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے نام نکلا۔ انہوں نے دیگر ممتاز علماء کرام کے ساتھ مل کر قرارداد مقاصد کی تیاری کی اور پاکستان کے آئین کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے میں بنیادی اور مدبرانہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس نئی مملکت کی دستوری بنیادیں انہی قرآنی اصولوں پر رکھی جائیں جن کا وعدہ تحریک پاکستان کے دوران لاکھوں مسلمانوں سے کیا گیا تھا۔ علماء کرام کے اس کہکشاں میں ایک اور درخشاں ستارہ مولانا غلام مرشد رحمہ اللہ کا ہے، جو لگ بھگ 30 سال تک لاہور کی تاریخی اور عظیم الشان بادشاہی مسجد کے خطیب رہے۔ وہ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے انتہائی قریبی، بااعتماد اور رازدار ساتھیوں میں سے تھے۔ علامہ اقبال دینی اور ملی امور میں اکثر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اور وفات کے بعد علامہ اقبال کی نماز جنازہ پڑھانے کا عظیم اعزاز بھی مولانا غلام مرشد رحمہ اللہ کو ہی حاصل ہوا۔ مولانا غلام مرشد رحمہ اللہ نے بادشاہی مسجد کے ممبر کو محض روایتی خطبات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے مسلمانوں کی سیاسی، معاشی اور نظریاتی بیداری کے لیے بخوبی استعمال کیا۔ وہ اپنے خطبات میں انگریز کی غلامی اور ہندو سامراج کے معاشی استحصال پر کھلم کھلا اور کڑی تنقید کرتے اور مسلمانوں کو ایک آزاد وطن کی جدوجہد کے لیے ہمہ وقت تیار کرتے تھے۔ ان کی بے باکی، جرأت اور حق گوئی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ہر قسم کی مصلحت اور دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کلمہ حق بلند کیا اور تحریک پاکستان کے دوران عوامی سطح پر جو بے مثال شعور انہوں نے بیدار کیا، اس کے اعتراف میں انہیں کارکن تحریک پاکستان گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ یہ وہ عظیم کردار ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر محنت، کوشش اور کاوش حتیٰ کہ اپنے خون اور پسینے سے آزادی کے خاکے میں خوبصورت رنگ بھرے۔ تاریخ کے سنہرے اوراق سے ابھرنے والی یہ تمام داستانیں اس بات کی ناقابل تردید اور روشن گواہی دیتی ہیں کہ پاکستان محض چند سیاسی رہنماؤں کی میز پر ہونے والے مذاکرات کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کی جڑوں میں ان علماء حق، مشائخ اعظام اور روحانی پیشواؤں کا مقدس لہو اور پسینہ شامل ہے، جنہوں نے خانقاہوں کے سکون کو چھوڑ کر سڑکوں، جلسہ گاہوں اور ریفرنڈم کے کٹھن محاذوں پر سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کیا۔ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی فکری دور اندیشی ہو یا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ہاتھوں لہرائے جانے والے آزادی کے پرچم، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے فیصلہ کن فتاوی ہوں یا پیر عثمان کی شریف اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ کی بے مثال روحانی اور عوامی طاقت، مولانا حضرت موہانی رحمہ اللہ کی شجاعت ہو، مولانا ظفر علی خان اور مولانا اکرم خان کا صحافتی قلم ہو، مولانا جمال میاں فرنگی محلی کا نوجوانوں کو دیا جانے والا ولولہ ہو یا مولانا داؤد غزنوی کی خطابت، ہر ایک نے اس نظریاتی عمارت میں اپنے خون کی اینٹ رکھی ہے۔ آج ہم جس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، مساجد سے بلند ہونے والی اذانیں جس بے خوفی سے فضاؤں میں گونج رہی ہیں، اور یہ آزاد مملکت جس شان و شوکت سے نقشہ عالم پر دھڑلے سے موجود ہے، یہ سب ان علماء حق کی فکری و عملی قربانیوں کا ہی ثمر ہے۔ یہ آزادی ایک قیمتی امانت ہے اور موجودہ نسل کے لیے یہ ایک بیداری کا پیغام ہے کہ جن عظیم ہستیوں نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، ان کا مقصد محض ایک جغرافیائی خطہ حاصل کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی فلاحی اسلامی ریاست کا قیام تھا جہاں عدل، مساوات اور قرآنی اصولوں کی حکمرانی ہو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے نوجوان نسل اپنے ان اسلاف کی عظیم قربانیوں کو پہچانے، مسلکی اور لسانی اختلافات کی زنجیروں سے بالا تر ہو کر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرے اور اس ملک کو حقیقی معنوں میں وہی تجربہ گاہ بنائے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر کے لیے قائد اعظم نے دن رات ایک کر دیے تھے، اور جس کی بنیادوں کو علماء کرام نے اپنے لازوال جذبوں، آنسوؤں اور گڑ گڑاتی دعاؤں سے سینچا تھا۔ یہی وہ ایک راستہ ہے جس پر چل کر قیام پاکستان کے حقیقی مقاصد کو پایا جا سکتا ہے، اور یہی، صرف یہی ان عظیم محسنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین اور سچا طریقہ ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، علماء حق ہمیشہ پائندہ باد۔